کتابوں کی دنیا میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ مثنوی مولا روم رحمت اللہ علیہ کی حکایات کی جو ہماری سیریز چل رہی تھی، ہم اسی کو آج آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، اور آج ہم ایک غزل پر بات کریں گے۔ بالکل، آج ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت ہی گہری اور روح پرور غزل کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ غزل شروع ہی ایک بڑے عجیب تضاد سے ہوتی ہے۔ ہاں، غزل کا آغاز ہی اتنا طاقتور ہے۔ اے رستخیز ناگہاں وے رحمت بھی منتہا، یعنی اے اچانک آنے والی قیامت، اے بے انتہا رحمت۔ یہی تو سوال ہے نا کہ قیامت جیسی خوفناک چیز وہ رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی، اور یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیں، یہاں رستخیز یا قیامت سے مراد کوئی بیرونی تباہی نہیں۔ اچھا؟ نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی، ایک روحانی انقلاب ہے، ایک ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری ذات کو جڑ سے ہلا دیتی ہے، یعنی سوچ کا پورا نظام بدل جاتا ہے۔ بالکل، جیسا کہ اگلے ہی مصرے میں ہے، اے آتشی افروختہ دربیش اندیشہ، اے سوچوں کے جنگل میں بھڑکائی گئی آگ۔ جی، تو یہ آگ بظاہر تباہ کن ہے، لیکن یہ ان تمام دنیاوی فکروں اور خواہشات کے جنگل کو جلا کر صاف کر دیتی ہے جو انسان کو قید رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک رحمت ہوئی۔ بالکل، یہ ایک پاکیزگی کا عمل ہے۔ واہ! تو یہ ایک انسان کی اپنی پرانی محدود سوچ کا خاتمہ ہے۔ لیکن پھر حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اسی تصویر کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں امروز خنداں آمدی مفتاح زندہ آمدی۔ آج تو ہنستا ہوا آیا، قید خانے کی چابی بن کر آیا۔ یہ تو آگ سے سیدھا ایک نجات دہندہ تک کا سفر ہے۔ جی، اور یہی تو اس غزل کی خوبصورتی ہے۔ وہ ذات جو پہلے آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی، وہی اب نجات دہندہ ہے۔ وہی نجات دہندہ ہے۔ یہ صرف نقطہ نظر کا فرق ہے۔ جو آگ قید خانے کو جلاتی ہے، وہی تو قیدی کو آزاد بھی کرتی ہے نا۔ صحیح صحیح۔ تو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ روحانی بیداری کا تجربہ بے وقت شدید بھی ہو سکتا ہے اور بے انتہا مہربان بھی۔ اچھا، لیکن پھر وہ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مطلب بھی تو، طالب بھی تو، ابتدا بھی تو اور انتہا بھی تو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ سیدھا سیدھا تصوف کے بنیادی تصور وحدت الوجود کی طرف اشارہ ہے۔ وحدت الوجود؟ ہاں، یعنی جب انسان اپنی میں یا انا کو مٹا دیتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ تلاش کرنے والا یعنی طالب اور جس کی تلاش ہے یعنی مطلب، وہ دونوں ایک ہی ہے، کوئی دوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سفر خود سے شروع ہو کر خود پر ہی ختم ہوتا ہے۔ واہ! لیکن پھر انسان دنیاوی چیزوں میں کیوں کھو جاتا ہے؟ غزل میں نان اور شوربہ یعنی روٹی اور شوربے کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اور یہی تو انسانی زندگی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ اچھا؟ ایک طرف روح کی وہ لامحدود پرواز ہے اور دوسری طرف جسم کی یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں۔ صحیح۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ان دنیاوی دھوؤں یعنی دغل کی وجہ سے ٹیڑھا دیکھنے لگے ہیں، کشبین شدہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمیں اصل مقصد سے بھٹکا دیتی ہیں۔ بالکل، ہماری نظر کو اصل حقیقت سے ہٹا دیتی ہیں۔ اور پھر اس پورے روحانی سفر کے بعد غزل کا اختتام ایک بڑے حیران کن حکم پر ہوتا ہے۔ جی، خاموش کے بس مستعجلم، کاغذ بنی بشکن قلم۔ خاموش ہو جا کہ میں جلدی میں ہوں، کاغذ رکھ دے اور قلم توڑ دے۔ لیکن حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تو خود الفاظ کے جادوگر تھے۔ وہ اپنے ہی فن کو توڑنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں علم کی آخری حد دکھا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جب اصل حقیقت یا ساقی خود سامنے آ جائے تو پھر اس کے بارے میں لکھنا پڑھنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ تجربہ اتنا عظیم ہے کہ وہ الفاظ میں سما ہی نہیں سکتا۔ تو اس مقام پر صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔ جی، صرف خاموشی اور مشاہدہ۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اب تجربہ کرنے کا وقت ہے، بیان کرنے کا نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ غزل ایک ایسے روحانی سفر کا نقشہ ہے جہاں تباہی ہی اصل میں تخلیق ہے اور منزل ایک ایسا مقام ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ اگر روحانیت کا آخری مقام وہ ہے جہاں قلم توڑ دیا جاتا ہے، تو علم اور الفاظ کی ہماری یہ ساری جستجو اس خاموشی تک پہنچنے کی تیاری کے سوا اور کیا ہے؟ بہت خوب، بہت شکریہ۔
अगर हमारे सुनने वालों ने हिकायात वाले पिछले हिस्से नहीं देखे तो वो चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगला हिस्सा बहुत जल्द अपलोड होगा। मेहरबानी फरमाकर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।